میرا یزید کے بارے میں یہ نظریہ ہے، اگر ویسے میرے گھر میں کتا نہیں ہے لیکن اگر میرا کوئی کتا ہو میں اس کتے کا نام بھی یزید نہ رکھوں، میں کتے کا نام بھی یزید نہ رکھوں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی کتے کو بھی بندہ چسک ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے حسینی کہ کتے کی طرح کوئی یزید کو چسکورے بھی، اس کا نام کتے کے بہانے زبان پر لائے۔ یہ ہماری نفرت کل بھی تھی، یہ ہماری نفرت آج بھی ہے، اور ہماری آخری سانسیں ہوں گی ہم حسین زندہ باد کہیں گے۔ یزید تابعین میں یزید بن معاویہ کا نام آتا ہے تو لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور ان کو ذرا بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، بولتے جاتے ہیں ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا۔ اب اسی بیچ میں کوئی بندہ آئے اور یہ کہہ دے کہ بھائی اس کی یہ خوبی بھی ہے تو فوراً یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ جب برائیاں کرنا ہو تو خاموشی اختیار نہیں کرنا چاہیے، برائی پر برائی، اس نے یہ کیا وہ کیا ایسا تھا ویسا تھا فلاں، یہ ظلم ڈھائی، یہ پوری فہرست پورا پٹارا کھولتے چلے جاتے ہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا۔ اس بیچ میں اگر کوئی مشورہ دے دے یا کوئی اس بیچ میں یہ بات لے آئے کہ بھائی اس کی کچھ نیکیاں بھی ہیں کچھ اچھائیاں بھی کی ہیں تو فوراً بندہ کیا بولتا ہے، چپ، خاموشی اختیار کرو۔ بہت سارے محدثین نے کہا کہ یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ خاموشی والا فارمولہ کب آتا ہے؟ جب کوئی اس کی اچھائی بیان کرنے لگے۔ جب برائیاں بیان کرنا ہو تو خاموشی نہیں، جب کوئی اچھائی بیان کر دے کہ اس کے اندر ایک اچھی بات بھی تھی تو کہتے نہیں چپ رہنا چاہیے، خاموشی۔ جبکہ حدیث میں کیا ہے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہنا تو اچھی بات کو، کوئی اچھی بات ہے کسی کے حوالے سے کوئی نیکی ہے اسے آپ بیان کر سکتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ فوت ہو چکا ہو، اسے آپ بیان کر سکتے ہیں، اسلام نے نہیں روکا اس سے۔ جبکہ غیبت سے روکا ہے، کسی کے اندر کوئی بری بات تھی گرچہ اس کے اندر وہ تھی، وہ بری بات اس سے ثابت ہے لیکن اس کو بیان کرنے سے روکا اسلام نے، لیکن اچھی بات سے تو نہیں روکا۔ تو جب ہم اچھائیاں بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے نہیں چپ رہو، اور جب برائیاں بیان ہوتی ہیں تو وہاں یہ اصول نہیں آتا ہے۔ جبکہ حدیث میں کیا ہے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اصولی بات کہی ہے، بلکہ بعض ائمہ نے تو اس کو اسلام کا 1/3 حصہ قرار دیا ہے اس اصول کو، کہ یا تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ اس لیے ہمیں بھی ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم نجی مجلسوں میں یا کسی بھی محفل میں کہیں بھی بیٹھیں تو کوشش کریں کہ ہم اچھی بات بولیں، اور اگر اچھی بات ہم نہیں بول سکتے ہیں تو ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ آپ نے امام غزالی پر جھوٹ باندھا ہے کہ انہوں نے احیاء العلوم میں لکھا کہ جو یزید پر لعنت کرے اس پر لعنت لوٹ کر آئے گی، یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ ہاں جی لکھا ہے، کیوں نہیں لکھا؟ او بلکہ یہ ادھر سے لیپ ٹاپ نکال کے دیں جی، میرا اے پہ ہے میرا لیپ ٹاپ، میں تو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنا دینا، اس کو فرحان بھائی JPG بھی ڈالنی بیچ میں اسی جگہ کے اوپر۔ اللہ تو بندوں، یہ مجھے پتہ ہے ایک بریلوی مولوی صاحب نے اعتراض کیا، میں بریلویوں کا ہی والا ان کو دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں نا تو انہوں نے کہنا تھا، انہوں نے ترجمہ بدل دیا، انہوں نے خود چھاپ لی۔ میں بریلویوں کا حوالہ دے رہا ہوں، شرح صحیح مسلم غلام سعود سعیدی صاحب کی، ٹھیک ہے جی، اور اس میں جو کتاب الحج چیپٹر ہے 620 نمبر پیج ہے شرح صحیح مسلم کا، ٹھیک ہے جی۔ جلد بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی 3ری جلد شرح صحیح مسلم غلام سعود سعیدی صاحب کی 3rd جلد 620 نمبر پیج، انہوں نے امام محمد غزالی کے حوالے سے احیاء العلوم کا حوالہ نقل کیا، اور نیچے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے امام محمد بن محمد غزالی متوفا 505 ہجری احیاء العلوم، آگے لکھا ہے جلد 7 پیج 49 مطبوعہ مصر 1311 ہجری 1311 ہجری میں یہ مصر سے چھپی ہے، اس کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، غلام سعود سعیدی بریلوی صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہیڈنگ بنائیے یزید پر لعنت کے سلسلے میں امام غزالی کی رائے۔ میں تو یزید کے خلاف ہوں اور میں امام غزالی کے بھی خلاف ہوں، اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں امام غزالی کی سپورٹ میں، میں بتا رہا ہوں بریلویوں کو ان کے گھر کی خبر بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کی بھی ذرا خبر لیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں، یہ ورڈ بائی ورڈ احیاء العلوم کا ترجمہ کیا غلام سعود سعیدی صاحب نے، کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا؟ میں کہتا ہوں، یعنی امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس نے حضرت حسین کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا، چاہے جائے کہ اس پر لعنت کی جائے۔ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا لعنت تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی یزید پہ کرنے کی، کیونکہ بغیر تحقیق کے مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کیا، ابو لولو نے حضرت عمر کو قتل کیا، کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ پس کسی مسلمان پر بغیر تحقیق کے فسق یا کفر کی تہمت لگانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی شخص پر فسق یا کفر کی تہمت لگائے
اور وہ شخص ایسا نہ ہو تو یہ تہمت لگانے والے پر لوٹ جائے گی. تو یعنی وہ یزید کے دفاع میں کہہ رہے کہ اس نے یہ نہیں کیا لہذا اس پہ لعنت کریں گے تو اس پر لوٹ جائے گی. اور کیا لکھن جناب, ٹھیک ہے جی, بالکل کلیئر کٹ لکھا ہے انہوں نے. اب اگر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ تو ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں, اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے ہیں. تو ہے سر, اسی سے مانگتے ہیں. اور کون سی دعا؟ جو ظاہری اسباب ہے وہ تو قرآن میں آیا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو سر یہ وہی ہے, بالکل کلیئر کٹ ہے. اس کا جے پی جی بھی انشاءاللہ تعالی جب میں نے یہ فرحان بھائی پڑھا ہے نا, اس کو امام غزالی لکھتے ہیں, ادھر سے ہی آپ نے نا اس کو سٹارٹ کرنا ہے, اور صرف اس کا وہ والا حصہ ہی جو ہے نا وہ کر کے اس میں شیئر کروا دینا تاکہ یہ آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے امام بدر الدین عینی حنفی کے حوالے سے کہا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی نہیں مانتے تھے, اس کا کیا حوالہ ہے؟ اس کا والا بھی جو ہے وہ عمدۃ القاری صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے بدر الدین عینی نے, اس میں جو 7083 نمبر حدیث ہے, میں نے جو الیاس قادری صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالے سے, اس میں نے حوالہ دیا تھا 7083 نمبر حدیث بخاری کی, اس کی شرح میں بدر الدین عینی نے یہ لکھا ہے, اور ہم نے اپنے 5B ریسرچ پیپر میں اب اس کو ڈال بھی دیا, پیج نمبر 10 کے اوپر اس کو ہم نے ایڈ کر دیا. ایک حدیث کے 2-3 طریق تھے, وہ ہم نے مختصر کر کے حدیثیں کم بھی نہیں کی اور وہ 5-6 لائنیں نکال کے لکھ دیا. میں یہ بھی بریلویوں کا ہی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, یہ اب لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے, میں نے اس میں وہ رکھا ہوا ہے. یہ شرح صحیح مسلم غلام سعود سعیدی صاحب کی ہے, کتاب الفتن چیپٹر, اور 7ویں جلد میں صفحہ نمبر 791 میں علامہ عینی کی عبارت کا ترجمہ خود کیا ہے غلام سعود سعیدی صاحب نے. ٹھیک ہو گیا جی, سنیں نیچے فٹ نوٹ سے پہلے میں ریفرنس, علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی المتوفا 855 ہجری, عمدۃ القاری جلد 24 پیج 192, مطبوعہ ادارہ مصر 1348 ہجری پورا. یہ اب انہوں نے ترجمہ خود کیا ہے, میں نے نہیں کیا. علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں, علامہ کرمانی نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مجتہد تھے, زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی, ان کو 1 اجر ملے گا اور حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے. علامہ عینی مزید لکھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے, اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے, حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, جو بخاری مسلم کی حدیث ہے, بخاری میں حدیث ہے نا 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی جماعت نے چونکہ ان کو شہید کیا ہے, ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے, اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا. کیا معاویہ برابر سرابر ہونے پر راضی نہیں ہے کہ ان کو 1 اجر مل جائے؟ وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے لیے کیا اس پہ وہ خوش نہیں ہوں گے کہ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے برابر چھوڑ دیا جائے, چاہے جائے کہ آپ 1 اجر کی بھی بشارت ان کو سنا رہے ہیں. یہ بڑے سخت کمنٹس ہیں, اور امام عینی پھر بھی رافضی نہیں ہے, وہ اہل سنت کے امام ہی ہیں, وہ حنفیوں کے امام ہی ہیں. اور یہ سر ان کو ذرا دکھا بھی دینا, عینی صاحب نے تو ایک کام کیتا نا, اسی تو پھر دکھاؤ جی انہوں ریسرچ پیپر, یہ تو لازمی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 روایتیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور باقی اہل سنت کی کتابوں سے 70% بخاری و مسلم سے ہیں. اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اور فارسی کا کام بھی الحمدللہ مکمل ہونے والا ہے. اس میں نے یہ اب پیج نمبر 10 کے اوپر ایڈ کر دی ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ پیار محبت علماء ہم سے فرماتے رہے تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے, کیونکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑا دے. جو امام عینی ہے, ان کو اہل حدیث کا ہے, ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ اہل حدیث بھی مانتے ہیں, ظاہر ہے امام عینی تو بہت بڑے امام ہیں, اہل حدیث کئی جگہ کوٹ کرتے ہیں, اسماء و رجال کے اوپر کوٹ کرتے ہیں. جب اہل حدیث نے اپنے حق میں حدیثیں سپورٹ کرنی ہوتی ہے, اس میں اسماء و رجال کے امام کے طور پر. اور یزید کے اوپر تو چند بڑے محدثین میں سے محدث جن کی ابن تیمیہ بھی تعریف کرتے ہیں,
اگر ابن تیمیہ کسی کو سنی مان رہا ہے تو اب سنیت کا سرٹیفکیٹ تو اور کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور امام مان رہا ہے ان کو، ابن کثیر بھی، امام ذہبی بھی، وہ ہیں امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری. یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں ابن جوزی، اور یہ فوت ہوئے 597 میں. انہوں نے کتاب لکھی ہے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس سرکش اور ضدی کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو منع کرتا ہے. ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث، تو اس کے رد میں ابن جوزی نے کتاب لکھی. الحمدللہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. کئی سال پہلے ہماری ویب سائٹ کے اوپر بکس والے پورشن میں، ادر بکس میں آپ جائیں تو 9 نمبر پہ یہ بک ہے، ڈاؤن لوڈ کریں. 160 پیجز ہیں، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، دیوبندیوں نے کیا ہے، شاہ نفیس اکیڈمی سے شائع ہوا ہے. اور وہ شاہ نفیس رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے حسینی منہج کے تھے، جن کی ہم نے منقبت بھی ابو بکر عمر عثمان و علی کی شان میں پڑھوائی تھی. انہوں نے اس کا ترجمہ کروایا تھا. PDF آپ کو مل جائے گا، 160 صفحے ہیں. اس میں سے پہلے 80 صفحے تمہیدن ہیں، یزید کو پورے کا پورا انہوں نے احادیث کی کتابوں میں ننگا کیا ہے. اور اگلے جو 80 صفحے ہیں وہ کتاب کا ترجمہ ہے، اور یقین کریں وہ آپ پڑھیں، انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا ابن جوزی نے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جو یزید کو چھپایا جاتا تھا انہوں نے اس کے اوپر بھی اپنا قلم نہیں روکا، اور انہوں نے بڑے سخت باتیں کی ہیں جو میں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا. وہ لوگ کہتے تھے نا جی ان کے بارے میں ہادی اور مادی والی روایت ہے، حالانکہ وہ روایت ہی فٹ نہیں بیٹھتی. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی دیکھ لیں کہ حضرت معاویہ ہادی اور مادی تھے. تو اس پہ پھر ابن جوزی نے کامنٹس کیے ہیں کہ اس کے پیچھے تم یہ کہو گے وہ جو کچھ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو. تو ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، وہ آپ پڑھ لیں ابن جوزی. اور اس کتاب کی تعریف ابن تیمیہ نے بھی کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے کہ یہ یزیدیوں کے رد میں، ناسبیوں کے رد میں یہ کتاب بڑی زبردست ہے. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہارڈ کاپی اس کی آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے چھاپنا بند کر دی ہے. ظاہر ہے اس طرح یعنی یہ عام کتابیں بکنے والی نہیں ہے، تو ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب عام ہو رہا ہے. ویسے سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور ہمارا ریسرچ پیپر تو اس سے بہت اوپر ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ یہ تو پوری ڈاکٹرن کو کور کرتا ہے. تو وہ ابن جوزی کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی کور کیا ہے کہ 3 اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں نا، جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں، بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. پہلا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے. کامیاب تو نہیں ہوا، بعد میں وہ شہید ہوئے عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر. لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر خانہ کعبے پہ حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرنا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 3245 نمبر. دوسرا واقعہ ہرہ، کیونکہ جب سیدنا حسین شہید کر دیے گئے تو اہل مدینہ نے بیعت یزید کی توڑ دی. انہوں نے کہا اب کون سا خیر باقی رہ گیا. تو اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینے کے اوپر. جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی، 600 صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، اس کو تو چھوڑ دیں سر. آپ انکار کریں واقعہ ہرہ ہوا ہی نہیں ہے، پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ ہرہ موجود ہے. ٹھیک ہے، بخاری میں یہ حدیث 2601 2959 4024 4906، مسلم 3339 3319 3323 سے جو ہے ٹیٹرا 3 تک، جس میں یعنی اہل مدینہ سے ریلیٹڈ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو مدینے میں بدعت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اللہ تعالیٰ نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا قیامت والے دن، نہ کوئی نفل قبول کرے گا. واقعہ ہرہ کا ذکر موجود ہے، یزید نے قتل عام کیا. اور یہ واقعہ ہرہ اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا ہی نہیں جا سکتا. کہتے ہیں سلف کا فہم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کامنٹس کیے تھے، کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں. وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں
احمد بن حنبل کا قول نقل کیا اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے، بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے 1 to 1 مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا، اس وقت صرف عربی میں کتاب تھی۔ ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا، ابن یحییٰ کو، جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے۔ میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا۔ میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے۔ میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے۔ یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے۔ بھائی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا تم لوگ یہ بات کرتے ہو، تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو انہوں نے کہا۔ سر ظاہر ہے کہ کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا، تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی، وہ بس مار دیا، بعد میں یزید بہت پچھتایا۔ اچھا جی پچھتایا، پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً، اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں۔ اور یہ تو بخاری کے اندر ہے، یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے، کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے، جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا ہے۔ sunna.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔ تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آمین۔ اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں، اس حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے کریدنے لگا، تو انس ابن مالک وہاں تھے، انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، کالے رنگ سے۔ ظاہر حضور علیہ السلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے، تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی، وہ رنگتے تھے۔ اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی، ڈارک براؤن کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے، وہ کالا کرتی ہے۔ یہ شرح ہوئی ہے، اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے او چھوڑیے اے شرح پی ہوندی جے، اینو شرح کہنا چاہیے، تائیں تو دے اللہ نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا، سامو اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی۔ اچھا جی یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی، اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے، امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف، تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی، پھر مولا حسن کے پاس، پھر حسین علیہ السلام کے پاس، کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے، تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے۔ کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا، بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دی ہے۔ تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے، کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے، وہ کہ جی یہ قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا، تو قیامت والے دن تو سر پوچھا جائے گا۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، وہ جو دروازہ بھی اسی پورشن میں آتا ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، پھر بھی اللہ سے اس حال میں ملے مرنے کے بعد کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ کہتے ہیں جی پوچھا نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث کیا نہیں ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، پوچھا نہیں جائے گا۔ کیا فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں حدیث نہیں ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے؟ پوچھا نہیں جائے گا۔
وہ جی قرآن میں لکھا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آخری آیت، وہ آدھی پیش کرتے ہیں. اور وہ تو کہا جا رہا ہے، یہودی کہتے تھے ہمیں حضرت ابراہیم کی نسبت حاصل ہے، حضرت ابراہیم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے گئے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. برے اعمال کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ورنہ الفاظ ہوتے علیہا مکتسبت وعلیکم، وہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ظاہر ہے قرآن میں تو مرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان ہوئی ہوئی ہیں نا. حضرت یوسف کے بھائی قرآن کے نزول کے وقت زندہ تھے تو ان کی برائی کا ذکر جو ہوا ہے، قرآن تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو ڈیس کرتا ہے. قرآن کیسے کہہ سکتا تھا کہ مرے ہوئے بندوں کی برائی نہیں؟ اور یہ جو اسماء و رجال کا علم ہے جس کے تحت آپ حدیث کی کتابوں میں راویوں کے اوپر بحثیں کرتے ہیں، یہ تو سارے مرے ہوئے لوگوں کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ غیبت وہ ہے جو کرنا واجب ہے، نہ کرنے والا گناہگار ہوگا. امام مسلم نے پوری بحث کی ہے اس کے اوپر. تو یہ آخری بہانہ ہے، یہ بھی ان کا بہانہ ختم ہوا ہے. اور خود ساری بحثیں کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی وہ کہ قیامت میں پوچھا جائے گا. تو بھائی پوچھا جائے گا جب ہمارا دوزخ، ہمارا دین، ہمارا ایمان ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور سٹارٹ میں میں نے غدیر خم، نبی علیہ السلام 3 دفعہ فرما رہے ہیں میں صحیح مسلم میں 4 حدیثیں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو جب حضور کسی بات سے ڈرا کے جائیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. آپ اس وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں خوف دلا رہے ہیں، کیڑا پوچھا جانا ہے؟ لگ پتا جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی. ویسے تو ان تبدیلی آ رہی ہے، اب لوگ کتابوں کی طرف آ رہے ہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں 2 اقوال کے اوپر. ابراہیم نخعی 96 ہجری میں فوت ہوئے، تابعی ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں. ان کا قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر. وہ کہا کرتے تھے بالفرض میں حسین ابن علی کے قاتلین میں شامل ہوتا اور قیامت والے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کے سامنے آنے سے ڈرتا کہ کہیں جنت میں حضور مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تو بھی شامل تھا میرے حسین کے قاتلوں میں. حالانکہ جنت میں پہنچنے کے بعد تو کسی کو ڈر نہیں ہونا چاہیے، جنت سے نکالا نہیں جائے گا. لیکن جو غیرت مند ہوتے ہیں نا ان کو ڈر ہوتا ہے، بے غیرتوں کو نہیں ہوتا. اور بے غیرتوں نے جنت میں جانا بھی نہیں ہوتا. جن کو جنت میں جانے کی ٹینشن ہے نا انہی کو ڈر ہے کہ وہاں پہ حضور ہم سے نہ پوچھ لیں. اور دوسرا امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفا 204 ہجری کا مشہور زمانہ شعر جو تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل ہوا، ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا، ان کے شاگرد امام ذہبی نے بھی نقل کیا. ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تمام جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. اس میں میں نے پھر اسے کمپلیٹ کیا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے، غلوف کے درجے میں نہ ہو، معصومیت کلیم نہ کر دی جائے تو میں دیوبندی ہوں. اگر کتاب و سنت کو ماننے کا نام اہل حدیث ہونا ہے، اور یہ میرے آنے سے پہلے والے جو اہل حدیث تھے اب تو وہ کتاب و سنت سے ہٹ چکے ہیں، تو میں اہل حدیث ہوں. اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام غلوف کے درجے میں اگر نہ ہو، جس میں صحابہ کرام پہ سب و شتم نہ کیا جائے، خلفۂ ثلاثہ کی توہین نہ کی جائے، جس طرح کہ ایران میں بہت اسٹرکٹ ہے اس میں معاملہ، اس کا نام شیعہ ہونا ہے سر ہم شیعہ ہیں. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے، میں تو جو ہوں آپ کو پتا ہے کیا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی. میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے کہہ دیتے ہیں وہابی ہے، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. اور بابی میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور جتنے دنیا کے فرقے ہیں جو اپنے اپنے بابوں کے دفاع میں کھڑے ہیں وہ سارے ہی بابی ہیں. بلکہ اب وہابی بھی بابی ہو چکے ہیں. وہابیوں کو جب سنایا کہ ان کا کہنے نام ہے بابی، نام ہے بابی، کیونکہ وہ تو اب وہ کتاب و سنت سے تو وہ ہٹ چکے ہیں نا. تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن یہ نشست متحمل نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں. باقی میں نے سب کچھ کر دیا. یہ ریسرچ پیپر منگوا کے پڑھیں، آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ahlsunnatpak.com سے، ڈاک میں منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں.
032159000162. بیچ میں نمازوں کا وقفہ، کھانے کا وقفہ آ سکتا ہے، رابطہ کرتے رہیں. کال کریں گے، ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہوگا، واٹس ایپ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ کبھی کال آ جائے اس پہ. تو میسج واٹس ایپ پہ نہیں بھیجنا. تو یہ ریسرچ پیپر مفت آپ کے گھر میں، 12 کا پیکیج، اس کے ساتھ مزید اور ریسرچ پیپر ہیں. ٹوٹل 12 کا پیکیج، 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپر بالکل مفت آپ کے گھر آئے گا. صرف TCS کے 300 روپیز آپ نے دینے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارے حقائق پتہ چل جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ کیا کیا ہے. اور یقین جانے کہ یہ اگر ایشو اس وقت گرم نہ ہوتا تو میں نے کبھی بھی یزید کے معاملے میں بات کرنی نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید کے معاملے کو اٹھانا ہمارے سنیت کے مقدمے کو کمزور کرتا ہے. اصل مسئلہ یزید سے پہلے بگڑ چکا تھا. وہ لوگ پھر سامنے نہیں آتے ہیں، یعنی بنو امیہ، اور وہ یزید کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. یزید کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سر. اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یزید کو اب جو مرضی کہہ لو، ٹھیک ہے. بلکہ اب تو اہل حدیث کے اندر بھی 2 پارٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کتابی باتیں آپ سے کریں، حکمرانوں کی لکھائی ہوئی تاریخ نہیں بلکہ محدثین کی محنت سے جمع کی ہوئی صحیح الاسناد احادیث. اس میں جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.